علیہ السلام سجایا گیا ہے۔ کائنات کا یہ واحد ایسا دربار ہے جس دربار میں کسی بھی مکتبہ فکر کا کوئی بھی انسان خلوص نیت سے آ جائے اور اس دربار کو وسیلہ بنا کر اپنے رب سے جو بھی دعا کرے، اللہ اس دربار کا صدقہ اس کی ہر دعا قبول کر دیتا ہے۔ آئیے مل کر بانی ذکر کے خاندان کے تمام مرحومین کے لیے بالخصوص اور خصوصاً جو اس دربار حسین علیہ السلام میں جو خوش نصیب جو یہاں جنت میں بیٹھے ہیں، ان کے اعلیٰ علیین کے لیے بالخصوص اور میرے سمیت جتنے بھی دربار حسین علیہ السلام میں حاضر ہوئے ہیں، اپنے سب مرحومین کے لیے، چونکہ سخی کا دربار ہے، بھیک سب کو ملتی ہے، ان کے لیے بھی جن کا کوئی فاتح کہنے والا نہیں ہے، ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ کچھ شریف۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ واجب الاحترام میرے سامنے تشریف فرما میرے اہل عشق اور اہل مودت شیعہ سنی بہنوں، انتہائی شکر گزار ہوں جناب محترم سید نسیم عباس متصل والی اور جناب الطاف صاحب کا جنہوں نے ذکر علیہ رسول کی اس پاک و پاکیزہ مجلس میں ہمیں دعوت دی اور ہم یہاں حاضر ہوئے۔ مومنین کرام، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل 78ویں آیت میں، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ یہ محشر کے روز کا ایک منظر ہے، اور جو میں ترجمہ کر رہا ہوں لفظ بلفظ مولانا مودودی کی تفہیم القرآن سے کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم روز محشر امتوں کو نہیں بلائیں گے، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ ہم اس روز محشر کے دن امتوں کو نہیں بلائیں گے بلکہ ہر امت کے امام کو بلائیں گے، اور امام کے پیچھے کہیں گے کہ جس نے اپنے اپنے امام کو دنیا میں مانا ہے وہ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ہمیں امتوں سے کچھ نہیں لینا ہے، ہمیں تو امام کو دیکھ کر فیصلہ کر دینا ہے کہ یہ امام جنت والا ہے کہ یا امام دوزخ والا ہے۔ حضور علیہ السلام پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد
نبوی میں اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما. یہ حاشیے میں لکھا ہے، تفہیم القرآن کی حاشیے میں، بنی اسرائیل سورہ ہے 78 اس کی آیت ہے. انہوں نے بھی لکھا ہے، اور ایک کتاب ہے جو شیعہ نے حیدرے کے خلاف لکھی ہوئی ہے، اور وہ 1300 صفحہ موٹی کتاب ہے. ساری شیعہ نے حیدر کرار کے خلاف ہے. اس کا نام ہے سوائے کے محرقہ، یعنی بجلیاں گرا دینے والی کتاب. اور اس کے 232 صفحے پر 232 کے پیج پر سوائے کے محرقہ کی جو کتاب میرے پاس ہے 1965 کا ایڈیشن ہے، کراچی کے مولانا شاہ مبین الحق نے ان کا ترجمہ کر کے اپنی مہر لگا کے وہ دی تھی. میں نے بازار سے خریدی ہے. میں عین ہی اس کتاب سے حرف بحرف ایک لفظ آگے نہ پیچھے، اس کو پڑھیے ضرور. اس پہ لکھا ہے کہ جب مولانا مودودی نے بھی لکھا، وہ قرآن کی حاشیے میں، وہ زیادہ تفصیل نہیں، لیکن سوائے کے محرقہ نے جو شیعہ نے حیدری کے قرار کے خلاف بہت لکھی ہوئی ہے. اور ایک بات مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ بات اس میں کیسے آ گئی. اگر اس آیت کا حضور سے ترجمہ اور حضور نے جو کہا ہے، جو میں بتانے والا ہوں، تو پھر ساری کتاب کوڑے میں پھینکنے والی اور ساری کتاب غلط ہو جاتی ہے. کتاب میں لکھا ہے 232 صفحہ لکھا ہے کہ جب حضور علیہ السلام اس آیت کریمہ کو سنا رہے تھے کہ یہ ابھی ابھی مجھ پر نازل ہوئی ہے کہ ہمیں امتوں سے کچھ نہیں لینا ہے، ہمیں ہر امت کے امام کو روز محشر کے دن بلانا ہے، اور امام کو دیکھ کر اس کے پیچھے اس کے جتنے امتی ہوں گے، ہم امام کو دیکھیں گے کہ یہ امام جنت والا ہے کہ دوزخ والا ہے. یعنی جس طرح آپ نظر نیاز پکاتے رہتے ہیں، تو آپ نے نظر نیاز پکائی، 50 دیگی پکائی. آپ نے کہا بھئی مجلس کا اختتام ہے، بارچی کو پوچھا کہ کیا دیگ تیار ہے؟ اس نے ڈھکنا اٹھایا، چمچے کے ساتھ تھوڑے سے چاول نکالے، اور شہادت اور انگوٹھے کے نیچے چند چاول کے دانے دیکھ کر اس نے کہا، حضور پیر صاحب، شاہ صاحب، دیگ تیار. یعنی کروڑوں دانے اس نے چند دانے دیکھ کر فیصلہ کر دیا کہ دیگ تیار ہے، ساری بچی. بعین ہی روز محشر اللہ امام دیکھے گا، اور امام کے فالوز کو نہیں دیکھے گا، بلکہ امام کو دیکھ کر اس کے سارے ماننے والوں کو یا دوزخ میں بھیج دے گا یا جنت میں بھیج دے گا. یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں، اور میں اس بات سے قائل بھی نہیں ہوں. اور مجھے اب جناب نسیم صاحب برائے کریں، میں اعلان کر رہا ہوں کہ 5 محرم سے اشرا پڑھ رہا تھا میں قصر ابو طالب ٹینچ بھٹا میں. تو میں نے بہت ہزاروں آدمی، 25-30 ہزار آدمی تھا. تو میں نے وہاں اعلان کر دیا کہ آج کے بعد مجھے کوئی شخص سنی نہ ملے. میں اب اہل سنت نہیں، 22 سال 6 ماہ میں نے اتحاد بین المسلمین کر کے اپنے آپ کو سنی رکھا. لیکن میں اب زندگی کے آخری حصے میں ہوں، فارغ مجھے ہو چکا ہے، تو میں اپنے آپ کو کسی ابہام میں نہیں رکھتا. میں نے سب کے سامنے یہ کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل. میں نے کہا کہ میں اب شیعت کا اعلان کرتا ہوں. جس نے مجھے قائد اہل سنت رکا، میں وہاں مجلس پڑھنے نہیں آؤں. وہ
وہ سجادہ نشین حجرہ شامس کی ہوں، میں نے تو اپنے مرید بھی سب بھگا دی ہیں کہ جو علی علی کرے گا میرے ساتھ ہوگا، جو علی علی نہیں کرے گا اس پر میں لعنت بھیجتا ہوں۔ میں اگر کسی نے اشتہار میں کچھ لکھنا ہے تو یہ لکھیں پیر آصف علی گیلانی عزاداروں کا نوکر۔ مجھے عزادار ہونا پسند ہے، مجھے اور کوئی لقب پسند نہیں۔ اس لیے میں نسیم شاہ صاحب اب شیعہ ہوں اور شیعہ ہی مروں گا اور شیعہ ہی رہنا چاہتا ہوں، اور اپنی نسل کو بھی میں شیعہ ہی بناؤں گا، اس لیے کہ میں نے سارا کچھ پڑھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ حق کا رستہ وہاں ہے جہاں شیعہ سیدھی سی بات ہے۔ اس لیے اب میں شیعت کا آپ کو گواہ بنا کے اعلان کرتا ہوں، اور میں شیعہ ہوں اور علی کو پہلا امام مانتا ہوں، وسیع رسول مانتا ہوں، خلیفۃ بلا فصل مانتا ہوں، اور علی کے دشمن پر صبح شام لعنت کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اس لیے میں اب زیادہ دیر، کتنی دیر تک 22 سال ہو گئے مجھے، اب مجھے شرم آتی ہے کہ جب سب کچھ پتا ہے اور فالج ہو چکا ہے، مرنے والے ہو، تو کیا مرتے مرتے بھی آپ نے آپ کو حضرت پاؤں کا، حضرت داغ کا پاؤں یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے؟ کیا بات؟ وہ آپ کا احسان ہے، لیکن اب کوئی تکیہ وکیہ نہیں، اب گدیاں پہلے پھاڑ دی تھی، تکیہ بھی ختم کر دیا، لیکن ہم آپ کو اب جو رخ ہوا شیعت کا اصلی چہرہ دکھائیں گے کہ جو شیعہ ہوتا ہے اس کا مقام مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ہم بتائیں گے کہ قبر میں شیعہ کی مدد کرنے والا کون کون آتا ہے، ہم یہ بتائیں گے کہ یہ شیعت کا معاملہ جن حضرات نے اس امام بارگاہ کو بنایا ہے وہ کوئی مینٹلی پاگل لوگ نہیں ہیں کہ لاکھوں خرچ کر رہے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ یہ چونکہ گھر حسین کا ہے اس لیے اپنے گھر میں مالک آتا ہے۔ سب کچھ ہوں گے بڑے بڑے، مگر جنت کے سردار اور مالک صرف دو ہے، یا حسن علیہ السلام ہے یا حسین علیہ السلام۔ اور اگر مالکوں کی مالکی اور ان کی سرداری اس دنیا میں نہیں مانی اور اقرار نہیں کیا اور واضح اقرار نہیں کیا، مر گئے، اگلے جہان گئے، وہ سامنے جنت ہے، ادھر حسن حسین کھڑے ہیں، ادھر یزید اور معاویہ کھڑا ہے۔ بتاؤ جنت کے دروازے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اب ہم گناہگار ہیں۔ شفاعت کسے کہتے ہیں؟ شفاعت لفظ ہے عربی کا، اردو میں کہتے ہیں سفارش۔ سفارش کی جاتی ہے کہ جو نالائق ہو، جس کے نمبر تھوڑے ہوں، جس کو سفارش کی ضرورت ہو، جو لائق ہوگا وہ تو ویسے ہی نوکری لگ جائے گا، تو ہم سفارش کے لیے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے شیعہ سنی بارے بتاؤ کہ سفارش کے لیے حضور کے پاس آپ ان شہزادوں کو لے کے جانا چاہیں گے یا ان لعینوں کو لے کے جانا چاہیں گے؟ یقیناً کوئی بھی ہو وہ کبھی پسند نہیں کرے گا کہ ان کے پاس جا گئے چلو حضور ساڑھی سواری سے کرو، وہ کرنگے نا تو پتہ نہیں کوئی نہیں چھتر پہنے نہیں، وہ گائے گا حسن و حسین کے پاس۔ تو بھائی اگر ہم گئے اور انہوں نے پوچھ لیا کہ دنیا میں ہماری سرداری کا اقرار کیا تھا، اب یہاں تو آ گئے ہو، ہماری سرداری وہاں مانی تھی،
ٹیلی ویژن پہ، ریڈیو پہ، مجموع پہ میرے چاہنے والوں میں آئے تھے کہ وہاں جانے سے کہہ دیا تھا نکاح ٹوٹ جائے گا، مجلس میں جانا. وہاں میری قوم بیٹھی تھی، تمہیں بلا رہی تھی، منت کر رہی تھی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. حضور فرما گئے ہیں یہ کشتی نجات ہے. مثل اہل بیت کا مثل سکونۃ النور، یہ اہل بیت کے سفینے میں آ جاؤ آ جاؤ. کیا سب آواز دیتے رہے؟ کیا علم لگا کے اونچے اونچے لوگوں بلایا نہیں؟ کیا تم نے انہوں گبرا نہیں کہا؟ کیا تمہارے علماء نے برا نہیں کہا؟ تو آج بھی 2 ماہ 8 دن سال میں علی ولی اللہ والے نے امتی کو بلایا ہے کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا دوزخ کے اندر نہ بن جائے. یہ پیغام حسینیت ہے کہ ابھی سرداری مان لو تاکہ مرنے کے بعد تم جہنم کا ایندھن بن جاؤ. اور اگر سرداری مان لی، اقرار کر لیا اور پھر نلائق رہ گئے، نلائقیاں ہو گئی، ان سے نمازیں نہیں پڑھی گئی، حج نہیں ہو سکتا، یا کسی سے کوئی معاملہ رہ گیا تو پھر، لیکن حقوق العباد نہیں بخشے جائیں گے نا. جس کا ادار کھایا ہے اس کو ادار دینا پڑے گا. ماں باپ کا ادب نہیں کیا تو کرنا پڑے گا. ہاں، اور چھوٹے موٹے کو گناہ ہے تو فیل ہوتے نظر آ رہے ہو. کہا سرکار ہم آ گئے ہیں، ماتم کرتے تھے، علی علی کرتے تھے، حضور آپ کا نام لیتے تھے، لوگ ہمیں کافر کہتے تھے. تو ہاں پھر کہیں گے آجا تو ہمارا. اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کچھ علماء آئے، آ کر کہا حضور ہم دیکھیں نماز پڑھتے ہیں اور ہر طرح کا جو بھی کوڈ آف ایتھکس ہے اسلام کو سارا پورا کرتے ہیں. یہ آپ کے جو چاہنے والے ہیں، جو آپ کا نام لینے والے ہیں، ان میں یہ خرابی ہے، ان میں یہ خرابی ہے، ان میں یہ خرابی ہے، نمازیں پڑھتے نہیں ہیں، یہ جو بھی نشہ ہوگا اس وقت کا وہ بھی کھاتے ہیں، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ. جب سارے عیب علماء نے نکال لی تو امام سر نیچے کر کے سنتے رہے. پھر کہا کہ خاموش ہو گئے. جب سب بول بڑے ہٹے تو کہا بھی کوئی اور بھی بات ہے جو ہمارے چاہنے والوں میں تمہیں برائی نظر آتی ہے؟ کہ نہیں، بس سارا سب کچھ سنا دیا. دیکھو سن، وہ ہمارے ہیں ہم ان کے، اس کے باوجود کہ ان کے خرابیاں ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے ہم ان کے. لوگوں نے سنا اس کو چلے گئے. شام کو چاہنے والوں نے کہا سرکار ہم ہیں تو گنہگار، لیکن آپ نے کیسے یہ کہہ دیا اس کے باوجود کہ وہ ہمارے ہیں ہم ان کے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے خرابیاں ہیں، لیکن ہم نے اس لیے کہا کہ تم پر ہر مصیبت آئی، ہر پریشانی آئی، ہر مصیبت دنیا نے ڈھائی، لیکن تم ولایت علی سے منکر نہیں ہوئے. تم ولایت علی کو نہیں چھوڑا، تم نے نماز چھوٹ گئی، ولایت علی علی کرنا تم نے نہیں چھوٹا، تو میری گردنیں کاٹی گئی. تم نے یہی کہا خلیفۃ بلفظ، اول امام علی، اول امام علی، علی علی کرتے رہے. باقی اب ہم جانے، ہمارا رب جانے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نمازیں نہ پڑھیں. شیعہ کو نماز پڑھنی ہے، ہر چیز پہ عمل کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، یہ سارا کچھ. لیکن میں کہتا ہوں کسی اور نے بھی، کسی اور کے مرشد نے کوئی گارنٹی کسی کو دی ہے؟ سفارش اس کی ہوگی جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، اور عقیدہ اس کا ٹھیک ہے جو قدیر کا قائل ہے.
جس نے غدیر کو بھلا دیا اس کا عقیدہ بھی تباہ ہو گیا، وہ خود بھی تباہ ہو گیا، پھر وہ اس لائن سے نکل گئے۔ میرے بھائیوں، یہ الزام ہے شیعہ نے حیدر کرار پر کہ اصحاب گمراہ کہتے ہیں، یہ الزام ہے کہ امہات المومنین گمراہ کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، 22 سال 6 ماہ ایک وقت ہوتا، میں نے شیعت کو بڑے غور سے دیکھا بھی ہے، پرکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، اور تاریخ شیعت 1400 سال کی میری انگلیوں پہ ہے، اتنی مجھے یاد ہے۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد اور قرآن و سنت دیکھنے کے بعد، اور اپنا کوش تو میں نے دیکھا ہی ہوا تھا، دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حق کا رستہ وہی تھا جو حضور غدیر میں بتا گئے تھے کہ اگر فلاں چاہتے ہو تو غدیر کے مالک کو مانو۔ صحابہ کو برا کہتے ہیں۔ جو قوم حسین علیہ السلام کے وفادار گھوڑے کو چومے وہ رسول کے صحابی کو برا کہیں گے؟ کیا باتیں کریں؟ یہ ایک جانور سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ وفادار اولاد رسول ہے، تو وہ قوم صحابی رسول کو برا کہیں گے؟ امہات المومنین کو یہ کہیں گے؟ نہیں۔ دیکھیے، آپ ماشاءاللہ سے بڑے نعرے لگاتے ہیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، اور اس کو آپ لگا کے دنیا کو بتائے نعرہ تکبیر کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، نعرہ رسالت اس کا مطلب ہے محمد رسول اللہ، نعرہ حیدری اس کا مطلب ہے علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بالفضل۔ یہ ہمارا یہ کلمہ ہے، ہر مسلمان کا کلمہ یہی ہونا چاہیے، اور ہے بھی ہے۔ اور حضور کے 6 ماہ کے بعد جب غدیر کا خطبہ ہوا تو یہی آذان 6 ماہ مسجد نبوی میں ہوتی رہی۔ جب اس آذان کو روک کر کسی وی وی آئی پی نے کسی اور کو آذان دلوا دی تو جب تک علی ولی اللہ والی آذان نہیں ہوئی سورج نہیں چڑھا، یہاں تک کہ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا گیا، یا رسول اللہ آذان ہو گئی ابھی تک آپ آئے نہیں۔ کہا ہم نے تو نہیں سنی آذان، ہم نے سنی، بلال نے تو نہیں دی، کیونکہ بلال علی ولی اللہ والی آذان 6 ماہ دیتے رہے۔ ان کو کہا گیا یہ پرانی آذان دو، نا پرانی آذان نہیں دوں گا، آذان وہی دوں گا جو غدیر والی تھی۔ یہاں تک کہ بعد رسول گورنمنٹ بنانے والوں نے بلال کو آرڈر دیا کہ آج کے بعد وہی پرانی، اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں حضور کا خادم ہوں اور سچا خادم ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، وہی دوں گا۔ تو پھر نکل جاؤ مدینے سے، وہ نکل جاتے ہیں، چلے گئے لبنان میں، شام میں یہی آذانیں دی۔ آج جتنی بھی لبنان شام میں علی ولی اللہ کی آذانیں ہو رہی ہیں یہ حضرت بلال کی وجہ سے، یہ ہے صحابی رسول جس پر ہماری جانیں قربان۔ میرے بھائی، کلمہ بھی یہی پڑھا جاتا رہا، یہ سب کچھ لکھا ہے کتابوں میں۔ میرے بھائیو، یہ ہستیاں جب مریں گے تو کوئی کمی بیشی رہ گئی تو ہم گئے، یا آقا حسین علیہ السلام آپ جنت کے سردار ہیں، ہم بکر کرم نوازی کیجئے، تو وہ دیکھیں گے یقیناً فرشتے بیٹھے ہوں گے۔ تو یہ تھے لوگ، لاکھوں لوگ گھروں میں بیٹھے، ان کو پتہ ہی نہیں 7 محرم ہے، لیکن آپ یہاں بیٹھے انتظار کریں کہ ذاکر سنائے، مولوی سنائے، نعت خان ان کا ذکر سنائے، خوش ہوتے ہیں آپ، اس لیے کہ حدیث ذکر علی عبادہ
علی کا ذکر عبادت ہے، اور یہ عبادت وہ ہے جو قبول بھی ہے، مقبول بھی ہے۔ تو سفارش اگر کرانی چاہتے ہو تو ان کی سرداری یہی مان لو۔ میرے بھائیو، جب آیت آئی یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم اماموں کو بلائیں گے اور امام کو دیکھ کر فیصلہ کر دیں گے کہ جنت والا امام کون ہے، دوزخ والا امام کون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوائے کے بور کا سوا 232 دیکھیے گا ضرور۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کہا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میرا ماں باپ پر قربان ہو جائے، یہ اس کتاب میں لکھا ہے، یہ مجھے بتائیے کہ جنت والا امام کون ہے۔ اچھا، تو جنت والا امام کون ہے؟ حضور خاموش رہے، بولے ورنہ حضور کی سیرت طیبہ پڑھیں، میں نے بہت پڑھی، تقریباً 10-12 ہزار کتابیں حضور پر میں نے پڑھی، مجھے کسی جگہ نظر نہیں آیا کہ حضور سے کسی نے اشارتاً کنایتاً بھی کوئی مسئلہ پوچھا ہو تو حضور نے نام بتایا ہو، یہ حضور فوراً ایکسپلین کر دی کرتے تھے۔ مثلاً مسلم شریف کی روایت ہے، ایک بار حضرت ابو بکر جن کی اہلیہ اسماء بنت امیس تھی، اسماء بنت امیس بڑی برگزیدار تھی، ان کی شادی ہو گئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ جب شادی ہو گئی اس پر کسی کو اوبجیکشن نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جنگہ موتا کی شہید جناب جعفر طیار کی اہلیہ تھی حضرت اسماء بنت امیس، انہی سے حضرت جعفر طیار کے 3 بیٹے بھی ہیں، بڑی بڑی عبداللہ بن جعفر، ان کی جعفر کی عبداللہ بیٹے کا نام ہے، ان کی شادی حضرت بی بی زینب صلوات اللہ سلام علیہ سے، جعفر اور محمد، یہ 3 بیٹے، یعنی عبداللہ بن جعفر، عون بن جعفر، محمد بن جعفر، جن میں سے 2 کربلا گئے تھے، اور عبداللہ بن جعفر سے شادی ہوئی، اور علی کی 2 بیٹیوں سے ان کی شادی ان سے ہوئی تھی، ام کلثوم سے محمد کی شادی، یعنی آل محمد کا کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جو بنی ہاشم سے باہر گیا ہو۔ وہ ام کلثوم اور ہے جن کی لوگ شادی کرتے ہیں، اور علی کو داماد کہنے والوں سادات کو گالی نہ دو، ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، اس لیے کہ عمروں کا فرق ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کا داماد کو وہ ہو جو عمر کا بوڑھا ہو؟ چھوٹی چھوٹی بچیاں آج کون کرتا ہے؟ تو یہ جھوٹ ہے۔ یہ میں نے صبح صحابہ سے جنگ ہو رہی، یہ مقابلہ جیتا بھی تھا، لیکن بحث لمبی ہو جائے گی کہ کبھی بھی حضرت علی علیہ السلام کی کوئی پاک و کاپیدہ بیٹی کسی اور قبیلے میں گئی نہیں۔ وہ ام کلثوم اور ہے، وہ کس کی بیٹی تھی وہ بھی میں نے سارا بتایا ہوا ہے، وہ کہاں سے آئی تھی۔ 80 ام کلثوم عورتیں تھیں اس وقت مدینے میں، تو بعد میں یزید کے ابا نے جب حدیثیں اور چیزیں بنائیں تو یہ اس کی من گھڑت باتیں تھیں، ورنہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے کہ حضور کی بیٹی یا علی کی بیٹی کوئی بنی امیہ میں گئی ہو۔ یہ تفریق ہے۔ اسماء بنت امیس جب شہید کی بیوہ بن گئی تو یہ مرضی اب حضور علیہ السلام جب ہو اور مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام ہو
تو پھر ہم کی باری کیا ضرورت ہے؟ ہم کون ہے بولنے والے؟ انہوں نے شادی کر دی، ختم ہوئی بات، ہو گیا، ایکسیپٹ۔ اچھا لیکن کیوں ہوئی اور اس کے بعد میں کیا کانسیکوینسز نکلے؟ یہ نبوت کی نگاہ اور امامت کی نگاہ جانتی تھی۔ وہ ابھی موضوع نہیں ہے، چھیڑ دیا تو پھر شام ہو جائے گی۔ تو مقصد یہ ہے بتانے کا کہ اسما بنت امیس کا جھگڑا ہو گیا مسلم شریف اس بات پر کہ ابوبکر ہم تم سے افضل ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تم سے افضل ہیں مسلم۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ جھگڑے کی نوعیت ہو گئی۔ انہوں نے کہا ہم نے 2 ہجرت کیے، تم نے 1 ہجرت کی۔ ہم پہلے حبشہ گئے تھے، تم تو سرمدین گئے تھے۔ گھروں میں جیسے مین مین کا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم حضور سے فیصلہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام اس قضیے کا، اس مناقشے کا، اس جھگڑے کا فیصلہ کر دیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس مسجد نبوی شریف میں آئے، حضور تشریف فرما تھے۔ پوچھا یا رسول اللہ میرا ماں باپ پر قربان ہو جائے، ہمارے گھر میں بھی جھگڑا ہے، اور جھگڑا یہاں تک آن پہنچا ہے کہ میری اہلیہ اسما بنت امیس سے کہتی ہے میں افضل ہوں، جبکہ میرا یہ دعویٰ ہے میں افضل ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کے پاس ہم یہ آربیٹریشن آئے ہیں، آپ فیصلہ فرما دیجئے کہ ہم دونوں میں سے میں آپ کا شوہر ہوں، میں افضل ہوں یا میری بیوی افضل ہے، آپ بتا دیجیے۔ حضور نے ٹھیک ہے فیصلہ کر دیتے ہیں۔ حضور نے سارے اصحاب کو اکٹھا کر دیا، جتنے بھی سب آ جاؤ، گھروں سے بلاؤ سب کو، ادھر سے بلاؤ، ادھر وہ کیوں نہیں آیا، وہ کیوں نہیں آیا، سب آؤ۔ جب مسجد کھچا کھچ بھر گئی تو حضور منبر پر تشریف فرما صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل نے حضور کی خدمت پہ آ کے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کہا کہ میرے حبیب کو جا کے بتا دو صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اتنا ذہین اللہ نے بنایا ہے، اتنا دماغی طور پر مضبوط بنایا ہے، انٹیلیجنٹ بنایا ہے کہ کائنات میں جتنے صحرا ہیں ان سارے صحراؤں کے ذرات میں گن سکتا ہوں۔ پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا ہے کہ جا کے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ کائنات میں جتنے درخت اگنے والے ہیں یا اگ چکے یا اور آگے اگیں گے روز قیامت تک، جبریل میرے حبیب کو بتا دو کہ تم سب کے پتے گن سکتے ہو۔ یہ امپوسیبل بات ہے، اس کی گہرائی کو سمجھیں۔ پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کہا ہے کہ جا کے میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دو کہ جتنے بارش کے قطرے اول روز سے لے کے آخری دن تک زمین پہ گر چکے، گرنے والے ہیں، گریں گے، حضور میں ان سب کو گن سکتا ہوں۔ کتنی امپوسیبل بات ہے، گن سکتا، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا ہے کہ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتا دو کہ جب بھی کوئی بندہ مومن، یہ لفظ ہے بندہ مومن، آپ پر اور آپ کی آل پر ایک بار ضرور پڑھتا ہے، جبریل میں اللہ اس کے اتنے مقامات بڑھا دیتا ہوں، اتنے گناہ بخش دیتا ہوں، اتنی نیکیاں شامل کر دیتا ہوں کہ تو بارش کے قطرے گن سکتا ہے، درختوں کے پتے گن سکتا ہے، صحراؤں کے ذرات گن سکتا ہے، لیکن ایک بار بندہ مومن کا حضور پر، ان کی آل پر درود پڑھنے کا جو کچھ میں دیتا ہوں تو گن نہیں سکتا۔
اب پتہ چلا کہ مجلس حسین میں بآواز بلند درود پڑھنے سے آپ کو کیا کیا ملتا ہے۔ یہ جو یہاں پڑے ہیں یہ باغ جنت ہے۔ اتنا درود یہاں پڑھا جائے اور امام بارگاہ میں بہت بڑی خوش بختی ہے۔ یہ کامیاب لوگ ہیں میرے بھائیو، یعنی ایک بار جو درود پاک پڑھتا ہے اس کے اتنے مقامات بڑھا دیے جاتے ہیں۔ برائے خوشنود کے امام زمانہ بلند صلوات اچھا او ہاتھ بھی کھلا رہے ہیں ہم تو بھولے ہوئے۔ اچھا اب مسئلے تو بہت ہیں اور ٹائم بھی بڑا تنگ ہے، لیکن مجھے تو اپنے تو میں لگا رہا ہوں، مجھے کوئی پریشانی، میں آپ کے چہروں سے تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں، آپ تھوڑا سا ڈھیلے ہیں، مجھے تو کچھ نہیں پڑتا، میں تو نشے میں آتا ہوں۔ جو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تو میرے بھائیوں ایک اور حدیث ہے، کتاب کا نام ہے سبتۃ الحدیث۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ سنو، اس روایت کے بعد میرے صحابہ سنو، میرے بعد زندگی میں سفر جاتے ہوئے یا رات کو سونے سے پہلے یا کبھی میرے بعد میری بیٹی سیدہ طاہرہ صلوات اللہ سلام علیہ کا مقام تمہیں یاد آ جائے، 3 بار درود پڑھ دینا، تمہاری جنت کی ضمانت میں دوں گا۔ 3 بار پڑھیے درود، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک بار حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ آپ پر قربان ہو۔ حضور نے فرمایا سعید خدری یہ کیا درود پڑھا تم نے؟ پھر چھلانگ میں آ گئے۔ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے باپ پر قربان ہو۔ حضور نے جلال میں کہا سعید خدری لا تقول الصلاۃ البترا، مجھ پر تم کٹا درود نہ بھیجو۔ کہا یا رسول اللہ یہ تم کٹا درود کیا ہوتا ہے اور پورا درود کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پورا درود یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جس درود میں آل نہیں، نہ مجھے پسند ہے نہ اللہ کو پسند ہے۔ لیکن ایک بات پر مجھے افسوس ہے کہ جب یہ روایتیں سنی کتابوں میں ہیں تو اس کے باوجود ٹی وی میں، ریڈیو میں، اخباروں میں اتنی لمبی ہلا ہلا کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کیا ہے؟ حضور کہنے پورا درود پڑھو، مولویوں کو ضد ہے کہ آل سے دشمنی رکھیں گے۔ جب آل سے دشمنی رکھو گے تو تمہاری بخشش کا کوئی رستہ نہیں۔ میرے حضور علیہ السلام دیکھیں امت کو اتفاق کیسے ہوئے جب تک پڑھیں گے نہیں، جب تک کتابیں نہیں پڑھیں گے، جب تک تحقیق نہیں کریں گے امت میں اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی لٹھی سے مضبوطی سے تھام لو، ایک ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ ہم حضور 23 سال ایک عمل کرتے رہے، 5 وقت نماز پڑھتے رہے، اسی پر ہی امت کے 57,000 اختلافات ہیں کہ حضور ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے کہ ہاتھ بند کر کے پڑھتے تھے، اسی پر ہی پڑھتے۔ چلو اخیر اس بات پر اجتماع امت ہے کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں حضور چادر لے کے پڑھتے تھے، پتہ ہی نہیں چلا ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے کہ بند کرتے۔
لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تو ہاتھ کھول کے 3.5 سال نماز پڑھتے رہے، اور اس کے بعد 8.5 سال دورہ حضرت عمر کا، 4.5 سال حضرت عمر بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے رہے۔ جب کی قادسیہ ہوئی اور وہاں سے 3-4 روم کے عیسائی گرفتار ہو کے آئے تو مسجد میں جب پیش کیا گیا تو سب نے ایسے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا یہ ادا بہت اچھی ہے، آج کے بعد اللہ کے گھر میں جو بھی آئے نماز پڑھے تو یہ ہاتھ باندھو۔ سب نے ہاتھ باندھے، پھر اقتدار ان کا رہا۔ 11.5 سال عثمان آئے، حضرت عثمان کا یہ دور تھا، انہوں نے تو قسم ہی کھائی تھی کہ جو شیخین کہیں گے وہ کریں گے، سب اسی طرح چلتا رہا۔ اس کے بعد 28 سال یزید کا باپ خلیفہ رہا، اس دور میں بھی پھر یہی ہوتا رہا۔ اس کے بعد یزید آ گیا، اس کا 3 سالہ دور، اس میں بھی یہ ہوتا رہا۔ پھر اس کے بعد مروان آ گیا، 3 سال وہ بھی یہ کرتا رہا۔ مروان کے بعد عبد الملک بن مروان آ گیا، 20 سال اس نے بھی یہی کام جاری رکھا۔ اس کے بعد پھر شام بن عبد الملک آ گیا، 8 سال 6 ماہ اس نے بھی یہی کام جاری رکھا۔ اس کے بعد سلمان بن عبد الملک آ گیا، اس کے بھی تقریباً 10 سال ہیں، اس نے بھی یہی رکھا۔ اس کے بعد پھر اس کا بیٹا یزید بھائی یزید بن عبد الملک آ گیا، وہ بھی 8 سال 9 ماہ رہا، وہ بھی یہی کرتا رہا۔ اس کے بعد اس کا بھائی ولید بن عبد الملک 16 سال 6 ماہ رہا، اس نے بھی یہ کہا۔ عمر بن عبد العزیز آیا، وہ بھی کرتا رہا۔ پھر مروان ابن الحمار خلیفۃ المسلمین، نام کتنا مزہ نہیں آیا پیار کے، مروان ابن الحمار خلیفۃ المسلمین۔ حمار کو میں نے بتایا کیا نام ہے؟ سلام۔ یہ خوش نصیب ہے کہ کاظمی صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں لیکن غصے میں لگتے ہیں، تھک گئے ہیں۔ تو کاظمی صاحب میں آپ کو سنا رہا ہوں، جب تک آپ علی کے فضائل پر خوش نہیں ہوں گے میں چھوڑوں گا۔ تو اس لیے کاظمی سوالات کا بہت بڑا رول ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمیں سید تو سارے قابل عزت ہے، لیکن اس علاقے میں یعنی پاک و ہند میں کاظمی سادات نے، یا کوئی نبی نہیں آیا، کاظمی سادات نے اسلام لے کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کاظمی سید تھے، امام کاظم علیہ السلام موسیٰ کاظم کے پڑپوتے تھے۔ انہوں نے یہی کہا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نظر در دست جدید حقہ کے بلا لا الہ است حسین۔ یہ کاظمی سادات کا احسان ہے ہندوستان پاکستان میں۔ میرے پاس وہاں کے سجادہ نشین سرور قادری، سید سرور قادری گدی نشین بابا صاحب پہ آتے رہتے ہیں، میرے پاس ٹھہرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ بابا نے نصیحت کی ہے کہ جب تک میری قبر پر علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھتے نہیں آؤ گے میں تمہارا سلام نہیں لوں گا۔ کاظمی ہیں، انہوں نے محرم میں ان کے دربار سے جھولا بھی نکلتا ہے، وہاں ماتم بھی ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے دربار حسین میں علم لگائے ہیں، میرے پاس تصویریں ہیں، وہاں علم بھی لگے ہوئے ہیں۔ ہندو بھی ماتم کرتا ہے، سکھ بھی ماتم کرتا ہے، سنی بھی ماتم کرتا ہے، بابی بھی ماتم کرتا ہے۔ شیعہ تو پیدا ہی اس کام کے لیے ہوا۔ تو کاظمی سادات کا بہت بڑا رول ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، جب مروان ابن حمار، مجھے کاظمی صاحب نے اس کا ترجمہ بتایا ہے، مجھے تو آتا نہیں تھا کہ اس جانور کا نام ہے جو صبح صبح جس کی آواز بڑی بری نکلتی ہے، اس کی بھی توہین ہے جیسا وہ خلیفہ تھا۔ وہ نبیوں کی سواری رہا، اور یہ تو توبہ نبیوں کے، یہ تو ولیوں کے قاتل تھے۔ میرے بھائیوں،
وہ ختم دور ہوا تو منصور دمان کی آ گیا. یہ 110 سال کا ٹائم ہے جو میں نے سنا ہے. اس کے بعد مروان آ گیا, مروان نہیں, تو اس کے بعد عباسی خلیفہ آ گیا منصور دمان کی. 25 سال یہ ایسے ہی چلتے رہا. اس کے بعد مصفہ آ گیا, پھر ہادی, پھر مہدی, پھر ہارون رشید, پھر مامون رشید, پھر معتصم باللہ, مستعین باللہ, منصور باللہ, مستقیم باللہ, پھر متوکل باللہ. 650 سال اسی طرح رہا. چلتا رہنے دو. اس کے بعد میرے بھائیو ہلاکو خان آ گیا. ہلاکو خان کا بیٹا زندہ شاہ آ گیا. زندہ شاہ کے بعد بیٹا اس کا تیمور لنگ آ گیا. تیمور لنگ کے بعد اس کا بیٹا بابر. بابر کے بعد ہمایوں. ہمایوں کے بعد اکبر. اکبر کے بعد جہانگیر. جہانگیر کے بعد شاہجہاں. پھر آیا اورنگزیب. پھر آیا بہادر شاہ ظفر. یہ بھی 550 سال یہی ہوتا رہا. بنی جاؤ بنی جاؤ بنی جاؤ بنی. پھر اس کے بعد 200 سال انگریز اوہ کیا بتائیں. دیکھیں 14 بھائی اکبر کی بیوی تھی, وہ ہندو رہی, یہ مسلمان رہا, نکاح نہیں ہوا, حرام زادے رہے. آل محمد کو کیا مانتے ہیں؟ میں بڑی ذمہ داری سے, دیکھیں میں پڑھ کر یہاں آیا ہوں, ایسے نہیں میں آ گیا. میں معلوم نہیں ہوں, میں مطالعہ بہت ہے میرا, کتابیں بڑی پڑھتا ہوں, اس لیے کہ میری جنت دوزخ کا سوال ہے. میں یہ رزق کسی مولوی کے ساتھ نہیں رکھ سکتا کہ مولوی نے جو کہہ دی وہ ٹھیک ہے, خود پڑھوں گا, خود دیکھوں گا, اور مجھے جو راستہ صحیح لگا وہ راستہ ہے علی ولی اللہ. اس لیے کہا شیعت بہترین اور میں شیعہ ہوں یا شیعوں کو غلام ہوں. بس ختم زندگی کا کہانی. بہت دیکھ لیا سب کچھ میرے بھائیوں. پھر اس کے بعد 200 سال انگریز کے بعد ایک مرد قلندر اٹھا جس کا نام محمد علی جناح تھا. علی علی کرتا تھا لیکن وقت نہیں ملا. پھر آ گیا لیاقت علی خان. پھر لیاقت علی خان کے بعد دولتانی ہے نون آ گئے. نون کے بعد ممدوٹ آ گئے. پھر دولتانی آ گئے. پھر خواجہ ناظم الدین آ گیا. پھر محمد علی بغر آ گیا. اور پھر سکندر مرزا آ گئے. پھر ایوب خان آ گئے. ایوب خان کے بعد یحییٰ خان آ گئے. بھٹو صاحب آ گئے. بھٹو کے بعد بھائی یحییٰ بھٹو کے بعد ایک ایسا جعلی امیر المومنین آیا. قرآن پڑھتا جاتا تھا, جھوٹ بولتا جاتا. اس کے بعد پھر غلام اسحاق خان, پھر بی بی, پھر بٹ صاحب, پھر بی بی, پھر بٹ صاحب, اور پھر مشرف. عرب زرداری ہے, گیس کوئی نہیں, بجلی کوئی نہیں, مہنگائی بے تحاشا, پانیوں سے فیسیں نہیں دی جاتی, بڑی پریشانی ہی پریشانی. چلتا ہے بس چلنے دو, کیا ہوتا ہے. جب تک ولایت علی کا اقرار نہ ہوا اور جب تک اس رسول پر نہ چلو گے جو رسول غدیر میں بتا کے گئے تھے, مسلمانوں کامیابی ہونے والی نہیں ہے. اسی طرح جوتے کھاتے رہو گے, ذلیل ہوتے رہو گے, اور آگے بھی ہوگے. یہاں تو چلو گزارا ہو گیا, آگے کیا بنے گا. اس لیے حضور نے کہا تھا یوم ندعو کل اناس بامامہم. تو انہوں نے کہا جنت والا امام کون ہے, جنت والا امام کون ہے, جنت والا امام کون ہے, جنت والا. 10 بار پوچھا, علی آ گئے, بتا لیا, خود کھڑے ہوئے. کہ ابو بکر تم نے ہم سے پوچھا ہے اور تم حیران ہو, اور میرے صحابہ تم بھی سب پریشان ہو کہ رسول نے ابھی تک جواب کیوں نہیں دیا. آپ نے دایاں ہاتھ مولا کائنات کا پکڑا اور کھڑا کر کے کہا سنو, 1 بار نہیں, 2 بار نہیں, 10 بار نہیں, 20 بار نہیں, 30 بار نہیں, 40 بار نہیں, 50 بار نہیں, 60 بار نہیں, 70 بار اتنی آواز بلند کی کہ جنت والا امام علی ہے, جنت والا امام علی ہے, جنت والا امام علی ہے. 70 بار مسجد نبوی میں کھڑا ہو کر لوگوں کو بتایا کہ یہ ہے جنت والا امام. لیکن افسوس جنت والے امام کے وارثوں کو جو
جنت والے امام تھے، اس لیے کہ علی اللہ کی مرضی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے ان کی نفس خرید لیا، مرضیاں دے دی۔ باپ کی ہر چیز، ہر جائیداد کا مالک بیٹا ہوتا ہے۔ حسن بھی اللہ کی مرضی کا مالک، حسین بھی اللہ کی مرضی کا مالک۔ جو اللہ کی مرضی کو قتل کر دے وہ کیا ہے؟ میرے بھائیو غور کرو، شام ہو گئی، آج 7 محرم ہے، جن کو ہم مان رہے ہیں ان کے بچوں کا پانی بند کر دیا گیا۔ کاظمی صاحب، میں آپ کو پرسہ دیتا ہوں اس لیے کہ آپ ہیں حسینی سید، میں ہوں حسنی سید، ہم دونوں مل کر روتے ہیں، اب کوئی باقی نہ روئے دیکھے ہمیں۔ میں پرسہ دیتا ہوں کاظمی صاحب، آپ کے ابا و اجداد پر بہت دکھ ہوا کہ آپ کے امام کو اس طریقے سے ذبح کیا گیا کہ جیسے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ قاسمی صاحب کہہ گئے، اے حسنی اولاد کے فرد پیر آصف علی گیلانی، میں بھی آنسوؤں سے تمہیں پرسہ دیتا ہوں کہ تیری جد حسن کا زہر دے کے جنازہ تو گھر سے نکلا، مگر تاریخ عالم میں آج تک تیر مار کے جنازہ کبھی گھر میں دوبارہ نہیں گیا۔ ہاں قاسمی صاحب قبول۔ پھر قاسمی صاحب کہیں گے، اے پیر آصف علی گیلانی، تجھے پرسہ ہے آنسو سے کہ تیری جد حسن کے ساتھ وہ ہوا کہ ان کی خواہش تھی کہ میری قبر میرے نانا کے ساتھ بنے، لیکن تیروں سے اتنی بارش ہوئی، تیر برسانے والا کوئی اور نہیں تھا۔ ہائے میرے بھائی، ہائے میرے بھائی، مجھے قبول، لیکن آؤ میں بھی آپ کو کاظمی سادات پرسہ دیتا ہوں کہ وہ عفت پاک بیویاں جب شام غریبہ میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں پڑے تھے، اور حسین کا جسم عطر بے گور و کفن بغیر گردن کے پڑا تھا، ایسے میں شمر لین اور پھر سے ساتھ کہتا تھا، آگے بڑھو، رسول کی بیٹیوں کی خیموں کو آگ لگا دو۔ صرف آگ ہی لگائی، بلکہ میرے بھائیوں یہاں تک کہا گیا کہ بیویاں جب جلتے ہوئے خیموں کو چھوڑ کر ایک معصوم امام کو لے آئیں تو ابھی بھی ان مسلمانوں کی دل کی دشمنی ختم نہیں ہوئی۔ اعلان ہوا نال بندی کرو اور سادات کی بیٹیوں کی، رسول کی بیٹیوں کی سروں سے چادریں چھین کرو۔ میرے بھائیوں مسلمانوں کو بھی غور کرو، یہ بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، جنت کے وارثوں کی بات کرتا ہوں۔ بتاؤ ان کا قصور کیا تھا، رسول کی بیٹیوں کا قصور کیا تھا، یہ سوچنا، اور پھر اگر دل کرے تو سینے پہ ہاتھ مار کر کہنا، یا حسین یا حسین یا حسین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔